حضور غریب نواز میں جو جنتی دروازہ ہے اس کے متعلق مختصر بتا دیں، کیونکہ ہم نے مجاوروں سے سنا ہے کہ اس سے گزرنے والا جنت میں جائے گا۔ کیا یہ صحیح ہے؟ اگر ایسا ہے تو اس کا ہر گزرنے والے کے لیے جنت ضروری ہونی چاہیے، پھر خواہ وہ روئے زمین کا کتنا ہی بڑا کافر مشرک مرتد کیوں نہ ہو۔ یہ اس طرح کی باتیں جو آپ نے مجاوروں سے سنی ہے، اور آپ کہہ بھی رہے ہو کہ مجاوروں سے سنا ہے۔ بزرگان دین کے آستانوں پر جو چیزیں منسوب ہوتی ہے، وہاں اگر کوئی خوش عقیدہ ان کے دیار میں جائے اور محبت سے ان کی بارگاہ میں معاملہ رکھے اور عقیدت کے ساتھ حاضری دے، تو امید قوی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے بزرگان دین سے محبت کی بنیاد۔ لیکن کسی خاص چیز کو مختص کر لینا کہ یہاں سے گزرنے والا جنتی ہی ہوگا، تو پھر لوگ بڑی بڑی حرام کاریاں کرنے کے بعد وہاں سے ایک مرتبہ گزر لیں گے، پھر سارے فرائض و واجبات کو بالائے طاق رکھیں گے۔ یہ لوگوں کو دین پر جری کرنے والی بات ہے، اور یہ سب بے اصل باتیں ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا نام جنتی دروازہ ہے، اور ہر چیز کا ایک نام رکھا جاتا، اس کا بھی نام جنتی دروازہ رکھا، لیکن یہ روایت کس کتاب میں ہے کہ جو وہاں سے گزرے گا وہ جنت میں جائے گا؟ نہ تو یہ قرآن پاک کے کسی آیت کریمہ کا خلاصہ ہے، نہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، نہ صحابہ کرام کے اقوال ہے۔ ظاہر سی بات ہے، کہیں گے کہ اس دور میں یہ چیز تھی ہی نہیں۔ علامہ صاحب وہ جنتی دروازے کا بھی بتا دیں، بہشتی دروازے کے حوالے سے بھی۔ بالکل، اس کے بارے میں بہت ساری علماء نے تشریحات و تفسیرات بیان کی ہیں۔ اب میں ناظرین کو اپنے انداز سے بتاتا ہوں۔ بعض لوگ اس پر بڑا اعتراض کرتے ہیں، جی بہشتی دروازہ ہے۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا، اور یہ کتاب ڈائجسٹ ٹائپ تھی، اس کے اندر اعلیٰ حضرت تاجدار گولڑا پیر سیدنا مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کے حوالے سے یہ بات لکھی۔ آپ جب حضرت بابا فرید الملت والدین والحق آپ کے مزار اقدس پہ گئے تو آپ نے بھی خواہش کا اظہار فرمایا کہ میں نے اسی دروازے سے گزرنا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک مولوی تھا، وہ بڑا اس پر تقریریں کرتا تھا، آگ بگولا ہوتا تھا، ہر جمعے سڑ کے اس کا منہ کالا ہوا تھا، وہ پتہ نہیں یہ کیا۔ اس کو جب پتا چلا نا کہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آ رہے ہیں، اس نے کہا یار بڑا پڑھا لکھا پیر ہے، سید ہے، اور بڑا ٹنا ٹن مسئلے بیان کرتے ہیں، تو آج پتا چلتا ہے کہ جب پیر میر علی شاہ صاحب ہے تو آپ نے بھی اظہار فرمایا۔ تو اس نے آ کر چند اس کے چمچے کڑچھے بھی ساتھ تھے، میں تھوڑا پنجابی کا لفظ بول لیتا ہوں، تو انہوں نے آ کے شور مچانا شروع کر دیا۔ وہ آ کے کہنے لگے یہ آپ جیسا پڑھا لکھا پیر، کیا یہ شرک نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، یہاں یہ نہیں۔ آپ نے جب دیکھا نا کہ یہ پورا جناب گرم ہو چکا ہے، تو آپ نے فرمایا بھیا روک کے ہماری بھی بات سنو گے ذرا، سمجھ آئی؟ اعلیٰ حضرت تاجدار گولڑا رضی اللہ عنہ آپ فرمانے لگے بھائی بات یہ ہے کہ تو ایک دروازے پر اتنا آگ بگولا ہو رہا ہے، مجھے ایک بات بتا، کیا اس کے دلائل تجھے حدیث میں نظر نہیں آئے؟ اس نے کہا حدیثوں میں ہے ہی نہیں۔ فرمایا میں حدیث پڑھتا ہوں تیرے سامنے۔ آقا کریم علیہ السلام نے کیا یہ نہیں فرمایا انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفرۃ النار، کہ یہ جو قبر ہے یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ کہا بالکل یہ حدیث ہے۔ فرمایا رک جا پھر۔ فرمایا جہنم کا گڑھا کس کی قبر ہوتی ہے؟ کہا کافر کی۔ فرمایا بابا کے بارے میں کیا عقیدہ؟ کہہ رہے تھے تو مسلمان ہوتا، لاکھوں مسلمان کی اپنی نگاہ فیض سے۔ اچھا، فرمایا مسلمان ہیں بلکہ مسلمان گر ہیں؟ کہا بالکل۔ ولی کامل ہے؟ کہا بالکل۔ فرمایا مسلمان کی قبر کیا ہوتی ہے؟ تو وہ کہنے لگا وہ جنت کا باغ ہوتی ہے۔ تو فرمایا بھئی اگر جنت کا باغ ہے تو سنیوں کو ابھی اس مسئلے کی صحیح طرح سمجھ نہیں آئی ہے، ورنہ چاروں طرف سے دروازے وہ بہشتی لگا لیتے، یہ تو قدموں کی جانب سے لگا ہوا ہے۔ کیا کہنے، باغ اگر ہے تو اس کو جدھر سے بھی دروازہ لگاؤ گے تو وہ باغ کا ہی دروازہ ہوگا نا۔ اگر مومن کی قبر یہ جنت ہوتی ہے تو جدھر سے بھی دروازہ لگاؤ گے تو جنتی دروازہ ہی بنانا۔ بہت اچھے۔ آپ نے جب یہ سمجھایا تو وہ حیران و ششدر رہ گیا۔